صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب واضح فتح عطا فرما دی تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اب میری بارگاہ میں آپ کو کیسے پیش ہونا ہے اس کے لیے طریقہ بتایا۔ پہلے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ سے نصرت آ جائے، مدد آ جائے، والفتح، اور فتح نصیب ہو جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تو انسانوں کو دیکھے وہ دین میں جماعت در جماعت آ رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں، کثیر تعداد میں شامل ہو رہے ہیں، فوج در فوج آ رہے ہیں، افواجا، صرف فوج نہیں فرمایا، فرمایا افواجا، فوج در فوج۔ کیا مطلب؟ پہلے کوئی مہینے بعد اکا دکا آدمی حضور کی بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کرتا، بعد وقت 2 مہینے گزر جاتے، 3 مہینے گزر جاتے، سال گزر جاتا، 2 سال گزر جاتے، اور اگر کوئی آ جاتا تو اتنی رونق ہو جاتی، اتنے لوگ خوش ہو جاتے، چلو جو بھی آیا کوئی غریب ہی آ گیا لیکن ایک اور ہمارے مسلمان بھائی میں اضافہ ہو گیا، اتنی چاہت ہوتی تھی، لگن ہوتی تھی۔ پھر جب ایک وقت ایسا آیا، دائیں بائیں جس وقت اطلاع موصول ہوئی تو لوگ چیک کرنے کے لیے آتے، دیکھنے کے لیے آتے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا موقع ملتا تو وہیں کے ہو کے رہ جاتے، واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، دشمنوں کے، بے ایمانوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، بچوں کے، نوجوانوں کے، بوڑھوں کے، بزرگوں کے۔ تو وہ جب ایسی کیفیت ہوتی تو پھر لوگ وہاں پر رہتے، پھر اس نے دوسرے کو بتانا، دوسرے نے تیسرے کو بتانا، تیسرے نے چوتھے کو بتانا، سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فتح عطا فرمائی نا، فتح مکہ، تو عجیب حال تھا اس وقت۔ اس وقت لوگوں کی آمد و رفت حضور کی بارگاہ میں پھر تھوڑی نہیں تھی، پھر بہت زیادہ تھی۔ ہر روز ایک ادھر سے ایک جھنڈ آ رہا لوگوں کا، ایک اور قبیلہ آ رہا ہے، ادھر سے اور قبیلہ آ رہا ہے، اس سے قبیلے در قبیلے لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور مسلمان ہو جاتے۔ جس وقت لوگوں کا یہ حال دیکھا تو حضور کے اندر ایک عجیب راحت ہوتی، خوشی ہوتی۔ پھر وہ یاد آتا مکہ کا دور، جس وقت یہاں سے آغاز ہوا تھا تو ان لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا، اور اس وقت ہم جب آپس میں بیٹھ کے ملتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے اللہ کے فضل کی، اسلام کی، دین کی، تو کسی ایک کمرے کے اندر چھپ کے جاتے، بات کرتے۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے ذریعے ہمیں ایسی توفیق بخشی، اب ہم اعلانیہ پھر لوگوں کے سامنے آتے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا، الحمدللہ آج یہ اللہ نے موقع نصیب فرمایا، جس جگہ اللہ کا نام لینا اوکھا تھا، مشکل تھا، آج اسی علاقے کو اللہ نے ہمارے ماتحت کر دیا ہے، اس پر فتح پا کے آ رہے ہیں۔ پھر اس موقع پر لوگ جوک در جوک، افواج فوج در فوج حضور کی بارگاہ میں آنے شروع ہو گئے کہ یہ تو حق رستہ ہے۔ اب جب جذبات جب تعداد بڑھ جاتی ہے، افرادی قوت بڑھتی ہے، تو خام کا دوسرا پارٹی کا حصہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، دشمن جو ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حال دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک تیرا کتنا مجھ پر فضل ہوا ہے، اب مجھے آگے کیا کرنا ہے؟ میں میرے محبوب ان لوگوں کے دلوں کو میں نے تیری طرف پھیر دیا ہے، ان لوگوں کا دل میں نے نرم کر دیا ہے، اب یہ لوگ تیری بارگاہ میں اکڑ کے نہیں آئیں گے، سر جھکا کے آئیں گے، اب یہ آنکھیں نکال کے نہیں آئیں گے، اپنی نظریں نیچی کر کے آئیں گے، اب یہ آ کے گالیاں نہیں دیں گے، میرے آقا اے میرے محبوب تجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، اب آنے والے تیرے رب کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اب اپنا سر اس رب کی بارگاہ میں جھکانا اپنی عزت سمجھیں گے۔ اب یہ تیری بارگاہ میں لوگوں کو میں نے بھیج دیا، رستہ کھول دیا ہے، اے اللہ میں کیا کروں؟ تو میں اب میری بارگاہ میں آنا، اب میری بلے بلے کر، اب میری تسبیح بیان کر، اب میری حمد بیان کر، اب میری بارگاہ میں شکر ادا کر، واستغفر ہو، اور اپنا سر جھکا کے عاجزی کے ساتھ میری بارگاہ میں مجھ سے معافی طلب کرتا رہے، مغفرت مانگتا رہے، میں تیرے اوپر اور پردے ڈالوں، اور پردے ڈالوں،
اور پردے ڈالنے کا مطلب چھپانا نہیں ہے، پردے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو تیری حقیقت پر پردہ پڑا رہے، لیکن اپنی بارگاہ کے میں پردے تیرے لیے اٹھاتا جاؤں اور اٹھاتا جاؤں اور اٹھاتا جاؤں، کیونکہ ہر استغفار کا لفظ جب بندہ مومن اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کا پردہ کم کر دیتا ہے، اپنی بارگاہ کا پردہ کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے غلاموں، اے اللہ کے ماننے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں اور میری محبت کا دم بھرنے والوں، تم بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کیا کرو، استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں 70 بار معافی مانگتا ہوں۔ ہر روز کتنی دفعہ؟ 70 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے 70 بار نہیں 100 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کتنی بار؟ 100 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے؟ جن کے نامہ اعمال میں گناہ کا تصور کرنا بھی گناہ ہے، جس ذات پاک کے لیے خیال لانا گناہ کا یہ بھی گناہ ہے، جنہیں اللہ نے اتنا صاف ستھرا محفوظ و معصوم بنایا ہے، جن کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں ہے، ان کے لیے خیال کرنا بھی حکم نہیں ہے گناہ کا، اور ان کی شان تو یہ ہے اللہ ان کے وسیلے سے آپ کی امت کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ فرما رہے میں اللہ سے 100 بار معافی مانگتا ہوں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کے سجدوں کو دیکھ کے نا کھڑی رہتے حضور، اللہ کی قرات کر رہے ہوتے، نفل پڑھ رہے ہوتے، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے، تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، پنڈلیاں سوج جاتی تھی کھڑے ہو کے، اتنی دیر اللہ کی بارگاہ میں کبھی سجدہ کر رہے ہوتے، کبھی رکوع میں ہوتے، کبھی کھڑے رہتے، اللہ اللہ کی آوازیں بلند ہوتی، اللہ کی آوازیں بلند، اپنے رب کا نام لیتے، ذکر اللہ میں مشغول ہوتے۔ آج ان کے شاعری کا خوبصورت پیکر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ دیکھتی، ہماری اماں جان پھر حضور کی بارگاہ میں بڑی نیاز مندی کے ساتھ جا کے عرض کرتی اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ میرے آقا فرماتے میں ہوں اللہ کا سچا رسول۔ کیا آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں؟ حضور فرماتے میں ہوں رحمت للعالمین بھی ہوں۔ کیا اللہ نے آپ کے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ حضور فرماتے ہاں اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ نے آپ کو فتح نہیں دے دی؟ ہاں اللہ نے مجھے فتح بھی دی۔ اللہ نے آپ کے ذریعے اتنے معجزات کا ظہور نہیں فرمایا؟ فرمایا ہاں فرمایا ہے، کوئی شک کی بات نہیں۔ عرض کی آقا اللہ کا اتنا فضل، اتنے انعامات، آپ پر اتنے کرم، اس قدر اللہ کی رحمت کی برسات ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو اتنی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، ساری رات کھڑے رہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو یاد کرتے ہو، استغفار کرتے ہو، سر سجدے میں رکھتے ہو، سبحان ربی الاعلیٰ کا نعرہ لگاتے ہو، کیا بات ہے؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسو لے کے فرماتے ہیں اے میری زوجہ محترمہ افلا عبدن شکورا، جس رب نے مجھ پر اتنا فضل فرمایا ہے کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب یہ میرا وقت ہے کہ اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کر دیا، اللہ نے مجھ پر اتنا فضل فرما دیا، میں اس لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ استغفار کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کا ایک انداز ہے۔